الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اپنے اس قصیدے میں معراج کی حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ جس نے آپ علیہ الرحمہ کے اس قصیدے کو سمجھ کر پڑھ لیا، اس پر معراج کی اصل حقیقت واضح ہو گئی۔ بہت ہی مختصر، جامع، عشق و محبت، کیف و مستی کا نہایت حسین گلدستہ بنام قصیدہ معراجیہ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور مالک کریم کی بارگاہ میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی خیرات میں سے حصہ عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا تو کیسے استقبال کیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کا یوں نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ملک رسالت کے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کو جب عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کے لیے عجیب و غریب انوکھے فرحت و خوشی کے سامان مہیا کیے گئے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ شب معراج آسمان اور فرشتے اپنی اپنی آوازوں میں بلبلوں کی طرح چہچہاتے تھے، اور چمنے جہاں کو خوشیوں اور بہار جانے بہار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد دیتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ دونوں عالم کے دولہا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی خوشی میں زمین و آسمان میں جشن کا ساماں تھا۔ آسمانوں میں بھی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، زمین پر بھی ان کی عظمت و کرامت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ آسمان سے نور و رحمت کی بارش تھی تو زمین خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن سے پڑنے والے عکس کا یہ عالم تھا کہ زمین سے عرش تک چاندنی ہی چاندنی بکھری ہوئی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین و آسمان میں ہر طرف آئینے نصب کر دیے گئے ہوں، اور ان آئینوں سے نور اور چاندنی ٹکرا ٹکرا کر رات کو جگمگا رہی ہو۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ شب معراج جہاں ساری کائنات کو سجایا گیا تھا، وہیں کعبۃ اللہ شریف بھی نئی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، اور حجر اسود یوں لگتا تھا کہ جیسے نظر بد سے بچانے کے لیے لگایا گیا کالا تل ہو۔ اس ایک ہی رنگ میں آرائشوں اور سجاوٹوں کے لاکھوں رنگ چھلک رہے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے،
سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے۔ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے جب محراب نے دیکھے تو محراب نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا جو آج تک جھکا ہوا ہے، اور اس کے منہ پر اللہ کے خالص جلووں میں سے ایک جلوے کا نورانی پلو ڈال دیا گیا۔ خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ شب معراج رحمت و انوار کے بادل خوش ہو کر جمع ہو گئے اور نور و رحمت برسانے لگے۔ دلوں کے مور بھی اپنا رنگ دکھا دکھا کر جھومنے لگے۔ ہر طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، جنہیں سن سن کر خود حرم بھی وجد کر رہا تھا، جھوم رہا تھا، جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کعبہ معظمہ 3 دن اور 3 راتوں تک وجد کرتا رہا۔ یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔ شب معراج کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر لگا سونے کا پرنالہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھ کر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ رحمت و انوار کی ہلکی ہلکی برسات سے جو پانی کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر جمع ہو رہا تھا وہ موتیوں کی طرح حتیم پاک میں گر رہا تھا۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ شب معراج کعبۃ اللہ شریف دلہن کی طرح سجا ہوا خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مست و بے خود تھا۔ ہوا بھی کعبۃ اللہ شریف کی خوشبوئیں 4 سو اڑا رہی تھی اور انہی خوشبوؤں سے خود ہرن بھی اپنی اپنی خوشبوؤں کی تھیلیاں بھر رہے تھے۔ قدسیوں میں شب اسرا یہ غل تھا کہ کبھی ایسا آنا نہ ہوا، ایسا بھلانا نہ ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔